سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھنے کے اندر گنا اور بانس ایک ہی طرح کا دکھتا ہے، لیکن حقیقت دونوں کی مختلف ہے۔ پڑھنے کے اندر لفظ شیر اور لفظ شیر ایک ہی طرح کا ہے، لیکن معنی دونوں کا مختلف ہے۔ ایسے ہی ایک ہے نام کا مسلمان اور ایک ہے کام کا مسلمان۔ دیکھنے میں دونوں مسلمان ہیں، لیکن حقیقت دونوں کی مختلف ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، یعنی نام کے مسلمانوں کام کے مسلمان بن جاؤ۔ اگر آپ کام کا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کو دیکھیے۔ اصفہان ایک بستی تھی، اس میں ایک قبیلہ تھا جے، یہ اس کے رہنے والے تھے۔ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایسے پالا جیسے گھر میں لڑکیوں کو پالتے ہیں۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں تھیں بہت زیادہ، زمینوں کا حساب کتاب کرنا ہوتا۔ میرا والد جاتا، پھر وہ بیمار ہو گیا تو پھر مجھے جانا پڑتا۔ بس میرے ذمے بچپن سے ایک ڈیوٹی تھی کہ ہمارا آتش کدا تھا، اور باپ نے ذمے لگایا ہوا تھا کہ اس کو بجھنے نہ دینا، اس میں لکڑیاں ڈالتے رہنا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور میرا کوئی کام نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ والد زیادہ بیمار ہو گیا، پھر زمینوں کے حساب کتاب کے لیے مجھے جانا پڑتا۔ ایک مرتبہ میں گیا تو مجھے راستے میں ایک راہب ملا، عیسائی مذہب کا پیشوا ملا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کی دعوت دی۔ میں اس کے مذہب اور اس کی عبادت کے طریقے کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا۔ اب میری روزانہ کی روٹین بن گئی کہ میں کام سے جلدی فارغ ہو کے اس کے پاس چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ مختصر یہ کہ میں عیسائی بن گیا، اور عیسائی مذہب کے مطابق میں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میں نے اپنے اس راہب سے پوچھا کہ ہمارے مذہب کے بڑے علماء کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے مذہب کے بڑے علماء شام میں ہیں، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو شام چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا۔ اگر میں جاتا تو کشتیاں جلا کے جانا تھا، واپسی کا راستہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن میرے اندر علم حاصل کرنے کا جنون تھا کہ میں نے گھر بار چھوڑ دیا، دوست احباب چھوڑ دیے، خویش قبیلہ چھوڑ دیا۔ میں شام چلا گیا، وہاں پہ ایک بستی تھی، اس بستی کا نام تھا موصل۔ میں اس بستی میں گیا، مجھے ایک راہب ملا جو اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو درہم و دینار کی تعلیم دیتا تھا مگر اپنے مٹکے بھرتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے علم کی جستجو میں اتنا سفر کیا، یہاں آ کے بھی مراد نہ ملی۔ خیر میں ایک اور بستی میں گیا، اس بستی کا نام تھا نصیبین۔ وہاں پہ مجھے ایک راہب ملا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھے اللہ کی محبت سکھائی، تقوی سکھایا، گناہوں کو چھوڑنا سکھایا۔ میں بڑا کمفرٹیبل فیل کر رہا تھا اس کی شاگردگی میں آ کے۔ اللہ کی شان کہ اس کی وفات ہو گئی۔ میں ایک اور راہب کے پاس گیا، ایک بستی تھی اموریہ، وہاں ایک راہب تھا، اچھا آدمی تھا، بوڑھا تھا، اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا، ڈیتھ بیڈ پہ تھا۔ میں نے اس سے ایک بات پوچھی کہ مجھے کوئی ایسی ہستی کے بارے میں خبر دو کہ جن کے ہاں علم حاصل کرنے کے بعد میرے دل سے علم کی تشنگی ختم ہو جائے۔ اس راہب نے منزل صحیح بتا دی۔ کہنے لگا کہ اچھا میں تمہیں اب منزل بتاتا ہوں کہ ایک ہستی دنیا میں آنے والی ہے، پیغمبر آخر الزماں کی۔ ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ ان کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی، دوسری نشانی یہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور تیسری نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ اور میں نے پوچھا وہ کہاں آئیں گے؟ اس نے کہا کہ کھجوروں کے باغات کے درمیان کوئی علاقہ ہے گھرا ہوا، وہاں پہ آئیں گے۔ اب مجھے پتا تھا کہ جزیرہ عرب میں ایک بستی ہے یثرب نام کی، وہ جزیرہ جو ہے باغات کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اب شام اور کہاں پہ جزیرہ عرب، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ میں جاتا تو کیسے جاتا؟ اللہ کی شان کہ میں نے بکریاں پالی، اور چند سالوں میں بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جزیرہ عرب سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے بات کی، کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جزیرہ عرب لے جاؤ، اس کے ریٹرن میں ساری بکریاں آپ کو دے دوں گا۔
انہوں نے میرے ساتھ بدعہدی کی اور مجھے غلام بنا کے کسی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں آزاد والدین کا بیٹا غلامی کی زندگی گزارنے لگ گیا، اور کہتے ہیں کہ ہم خاندانی اتنے امیر تھے کہ گویا میرے باپ نے مجھے سونے کا نوالا کھلایا تھا، اور یہاں میں غلامی کی زندگی پہ آ گیا۔ میرے مالک کا کھجوروں کا باغ تھا اور وہ مجھ سے گدھے کی طرح کام لیتا، سارا دن سخت گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں بھوک پیاس سے نڈھال میں خوشے توڑتا، خشک کرتا، میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایک دن میں درخت پہ چڑھا خوشے توڑا تھا، میرے مالک کا کزن ملنے آیا، کہنے لگا کہ یار تم نے ایک بات سنی ہے، ایک بندہ آیا ہے مکہ سے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور غربا اس کی بات بڑی جلدی مان رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہتے ہیں میرے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا شوق اور جنون تھا، میں نے نیچے اترنے کی بجائے چھلانگ ہی لگا دی۔ میں نے کہا انکل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا تو میرے مالک نے میرے منہ پہ زور سے تھپڑ رسید کیا، کہنے لگا تجھے ان کاموں سے کیا واسطہ، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی کا دن آتا، میں کچھ کھجورے لے کے شہر آیا، اس ہستی سے ملا، اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ نہیں لگایا، صحابہ میں تقسیم کر دی کھجوریں۔ میں سمجھ گیا ایک نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اگلی نشانی کے لیے اگلے ہفتے کی چھٹی کے انتظار میں اگلے ہفتے پھر چھٹی کا دن آیا، پھر میں کچھ کھجورے لے کے شہر آیا، میں اس ہستی سے ملا، میں نے کہا میں ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بہت خوش ہو کے قبول فرمائیں، خود بھی کھائیں، صحابوں کو بھی کھلائیں۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا دوسری نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اب میں تیسری نشانی کے لیے جستجو کرتا کہ میں کسی طریقے سے اگر مہر نبوت ہے تو وہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ انصار میں ایک صحابی کی وفات ہوئی ہے اور اللہ کے نبی اس کے جنازے میں قبرستان تشریف لائے ہیں۔ میں قبرستان چلا گیا، نبی علیہ السلام ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں پیچھے سے آ رہا تھا، میری آہٹ محسوس کر کے اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی۔ نبی علیہ السلام نے کپڑا ہٹا دیا، میں پیچھے سے لپک گیا، مہر نبوت کو بوسے بھی دے رہا تھا اور آپ پہ کلمہ شہادت بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کی ساری سٹوری سنائی کہ میں نے علم کی جستجو میں اتنی مشقتیں، صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اب زندگی یہ ہے کہ غلامی کے ایام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے آقا سے کہو مجھے آزاد کر دے، اور وہ جو شرائط کہے گا نا اس کی شرطیں مان لینا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس آیا، میں نے کہا جناب مجھے آزاد کر دیجئے، اور آپ جس قیمت پہ آزادی چاہتے ہیں آپ کی وہ قیمت میں پے کرنے کو تیار ہوں۔ مالک نے کہا اچھا 30 اوقیہ سونا لے کے آؤ پھر تم آزاد ہو۔ اب ایک مقدار 30 اوقیہ بڑی مقدار سمجھی جاتی، خیال اس کا یہ تھا کہ یہ ساری زندگی محنت کرے تو 30 اوقیہ سونا یہ اکٹھا نہیں کر سکتا۔ تو مالک نے کیا کہا 30 اوقیہ سونا لے کے آؤ پھر تم آزاد ہو، اور اگلی شرط اس نے یہ لگائی کہ 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، جب وہ درخت اتنے بڑے کہ ان کے اوپر پھل لائے پھر تم آزاد ہو۔ کہتے ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں ساری زندگی محنت کروں تو سونا نہیں جمع کر سکتا، اور میری نسلیں بھی اگر آ جائیں تو کھجور کے درخت 300، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس ملنے آئے اور انہوں نے سونے کی ڈلی اللہ کے نبی کو ہدیہ دی۔ نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا سلمان یہ لے جاؤ، اپنے مالک سے کہو اس کا وزن کر لے۔ میں بڑا خوش ہوا، مالک کے پاس گیا، جناب اس کا وزن کیجئے۔ مالک نے جو وزن کیا تو 30 اوقیہ سونا۔ مالک حیران، او تم نے یہ شرط اگلے دن پوری کر دی؟ کہنے لگا چلو 300 درخت تو لگاؤ نا، جب وہ درخت اتنے بڑے کہ ان کے اوپر پھل آئے پھر تم آزاد ہو۔ کہتے میں پھر حاضر خدمت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشے تیار کر کے رکھو، میں کسی دن آؤں گا اور اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے وہ خوشے لگائے، اللہ کی شان کے 1 سال بھی نہ گزرا تھا وہ اتنے بڑھ گئے کہ ان کے اوپر پھل آ گیا، میں آزاد ہو گیا۔
پھر نبی علیہ السلام نے ان کو مقام کیا دیا؟ بات شروع میں نے کیا کی؟ نام کا مسلمان اور کام کا مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے کام کے مسلمان تھے، مقام کیا دیا؟ فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جنت ان کی مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے یہ تینوں میرے اندر جلدی آ جائیں، حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ۔ جنت کی وش ہے کہ یہ تینوں میرے اندر جلدی آ جائیں۔ اور عزیز سامعین، اگر ہم نام کے مسلمان رہے، پھر حدیث مبارکہ سن لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میری امت میں بے حیائی بڑھے گی تو مہلک امراض عام کر دی جائیں گی، جب میری امت میں ماپ تول کی کمی بڑھے گی تو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا، جب میری امت زکوٰۃ کو تاوان سمجھے گی تو قحط اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، جب میری امت عہد شکنی کے جرم میں مبتلا ہوگی دشمنوں کو مسلط کیا جائے گا، جب میری امت اللہ کے حکموں کو آسانی سے توڑے گی نا اتفاقی اور خانہ جنگی میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو آج سوچ لیجئے کہ میں اور آپ نام کے مسلمان ہیں کہ کام کے مسلمان ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو کام کا مسلمان بنا دے۔ ہم بائی چانس مسلمان ہیں، اللہ ہمیں بائی چوائس مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے کریم پروردگار، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کریم کا پڑھنا سننا قبول فرما، نیک محافل قبول فرما۔ اے اللہ، جو کہا سنا جاتا ہے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، آپ جدھر چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ، غفلت سے اطاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی یاد کی طرف پھیر دیجئے، اپنی بندگی کی طرف پھیر دیجئے، اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اللہم ارحم لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا